بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اور اس کے احکام پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی دنیا کے گھروں میں چمکنے والے آفتاب یعنی سورج کی روشنی سے اعلیٰ ہوگی۔ اگر تمہارے گھروں میں آفتاب ہو، اب تم خود اس شخص کا مرتبہ سمجھ سکتے ہو جس نے قرآن پہ عمل کیا ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت اور پڑھنے پڑھانے کا ثواب کسی بیان کا محتاج نہیں۔ تمام لوگ اس میں متفق ہیں کہ کوئی ذکر تلاوت کلام پاک سے زیادہ ثواب نہیں رکھتا۔ خصوصاً نماز میں اس کی قرأت کا ثواب اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ وہ دائرہ تحریر سے باہر ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اس کے ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں اور نماز میں اس کی قرأت کے وقت اس کے ہر حرف کے عوض 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ قرآن کریم کا پڑھنا بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب بخشتا ہے، قلب کو عرفان الہی اور ذکر اللہ کے نور سے روشن کرتا ہے، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ اس حدیث پاک سے یہ واضح طور پہ معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کے پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے والے کے والدین کو جب ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی حسین تر ہوگی، تو سمجھ لیں کہ خود اس قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا عطا فرمایا جائے گا۔ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ جس نے قرآن مجید پڑھا اور سیکھا اور اس پہ عمل کیا تو اس کو جو کچھ اجر و ثواب ملے گا اس کا ذکر نہیں۔ اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور پھر اس کے والدین کو 2 جوڑے ایسے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ وہ پوچھیں گے کہ یہ ہمیں کس چیز کے بدلے پہنائے جا رہے ہیں؟ ہمارا تو کوئی عمل ایسا اونچا نہ تھا۔ تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے بچے کے قرآن مجید پڑھنے کا انعام ہے۔ بچے کو قرآن حافظ بنانے میں والدین ہی کی کوشش و تربیت کا دخل ہوتا ہے، اس لیے اس شخص نے جو بھی کچھ پڑھا لکھا اور اس پر عمل کیا، اور اس میں اس کے والدین کا بھی حصہ ہے۔ اس میں بچوں کے والدین کے لیے کس قدر عظیم الشان فضیلت ہے۔ جو لوگ خود اس نعمت سے محروم رہ گئے ہیں وہ کم از کم اپنی اولاد کو تو قرآن مجید کی تعلیم دلا ہی سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب ان کے والدین کو یہ مرتبہ ملا تو خود اس کو کیا مرتبہ ملے گا جس نے اسے سیکھا اور اس پہ عمل کیا۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت سیکھنے کا بھی بڑا اجر و ثواب اور فضیلت ہے۔ اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابو ذر تم صبح کو جاؤ اور قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لو، یہ تمہارے حق میں 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، بس تیرا آخری مقام وہی ہوگا جہاں تو آخری آیت کو پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قرآن حافظ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گوشت کو نہ کھانا۔ زمین عرض کرتی ہے، میرے معبود، میں اس کا گوشت کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ اس کی شکم میں تیرا کلام موجود ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے لیا ہے۔ انسانی تاریخ کی یہ واحد کتاب ہے جو ہمیں ازل سے ابد تک کی معلومات دیتی ہے۔ یہ سب انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند کریم کا یہ فرمان کہ جس شخص کو قرآن مجید کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کے قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پہ شاق ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو نہیں مگر مزہ شیریں ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی سی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائن کی مثال ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہے اور مزہ بھی کڑوا ہے۔ ایک جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے، قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور مخالفت بھی کرنے والا ہے، اس کی مخالفت بھی سنی جائے گی، جو اس کو اپنا پیشوا بنا لے گا اس کو وہ جنت میں لے جائے گا، اور جو اسے پست پشت ڈال دے گا اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ قرآن کے حافظ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور جو ان سے دشمنی کرے گا گویا اللہ سے دشمنی کرے گا، جو ان سے دوستی کرے گا گویا اللہ سے دوستی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے، یعنی 30 نیکیاں۔ لیکن افسوس آج ہم مسلمان اس درجہ غفلت میں مبتلا ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو قرآن مجید کا حافظ بنانا تو دور کی بات، قرآن مجید کی تعلیم دلانے تک میں انتہائی درجے کی سستی اور کاہلی برتتے ہیں، اور دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے تمام تر وسائل حتیٰ کہ قرض ادھار لینے اور جائز و ناجائز آمدنی تک کی بھی تمیز نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کے صحیح معنی کو سمجھنے کی اور اپنی اولادوں کو اس پہ عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔